چیئرمین صاحب، میں نے صرف ایک موضوع پہ بات کرنی ہے اور وہ ہے انسانیت۔ جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں اور جس طرح سے خواتین، مظلوم لوگ، بے گناہ لوگ، سب سے پہلے تو میں ہمارے شہری پاکستان کے اور وہ تمام خواتین، وہ تمام بزرگ، وہ تمام بچے، ان سب کے لیے میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بے گناہ لوگ، جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت اپنوں سے دور ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کو فی الفور انصاف دیا جائے۔ پہلی میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فی الفور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکیں، اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں، جو قصوروار ہیں، ان پہ قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ، لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ پہلی ڈیمانڈ ہے۔ اور ساتھ میں جس طرح سے اس قوم نے 8 فروری کو انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، جس طرح سے یہ لوگ نکلے کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے، لیڈر بند ہے، لیڈرشپ بند ہے، کیمپین بند ہے، کینڈیڈیٹس بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون بند ہے، مگر اس قوم کا جذبہ پھر بھی بلند ہے۔ اس قوم نے جس طرح سے پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو جذبہ دکھایا تھا، آج وہ پاکستان بچانے کی تحریک میں وہ جذبہ عمران خان کے ساتھ اس قوم نے دکھایا ہے 8 فروری کو۔ تھینک یو جی۔ سر میں آپ پبلک امپورٹنس پہ کوئی بات کر رہے ہیں؟ وہی کر رہا ہوں۔ کنکلوڈ کریں پلیز۔ چیئرمین صاحب پلیز، میں بڑے عرصے کے بعد بات کر رہا ہوں، آپ پلیز مجھے کنٹینیو کرنے دیجئے۔ جی پلیز، باقی ممبر نے بھی بات کرنی ہے۔ جس طرح سے اس قوم نے جو مینڈیٹ دیا ہے 8 فروری کو عمران خان کو، اس کے بعد ایک چیز واضح ہے کہ یہ قوم چاہتی ہے کہ ان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے۔ کہ قوم نے مینڈیٹ دے دیا، اور ہمارے باقی ساتھی سینیٹر اعجاز چودھری، ان کے لیے سر پلیز پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پر کمیٹی کی میٹنگز اور ہاؤس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اٹینڈ کر سکیں۔ یہ بھی میرا یہاں سے آپ سے یہ مطالبہ ہے۔ عمران خان نے ایک بات کی، اور وہ بات کی فتح مکہ کی۔ دیکھیں، ہم سب کو بحیثیت قوم اس چیز پہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور انصاف جب تک ہم قائم نہیں کرتے تب تک کوئی بھی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ زمین پر انصاف قائم کرو۔ عدل اور انصاف سب سے بنیادی چیز ہے۔ ہماری اکانومی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فنڈامنٹل پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے انصاف۔ انصاف ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے۔ میں 8 فروری کی جو بات کر رہا ہوں، اس میں کیا ہوا، کیا انپریسیڈنٹڈ تھا، پہلے غور کریں کہ ہوا کیا۔ یہ قوم جاگ گئی ہے، اس قوم میں شعور آ گیا ہے، اور وہ آبادی 70% ہماری آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت بڑی پوٹینشل ہے۔ 40 سال سے کم عمر کے لوگ 70% ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے، انہوں نے اس سسٹم کو ٹرسٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہ ساری پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیا اور ایک فیصلہ دیا ہے۔ یقین کریں، اتنا بڑا پاکستان کے پاس یہ موقع ہے، اتنا بڑا یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ ہماری یہ جو یوتھ ہے، جو 70% ہے، ہم نے ان کو مواقع دینے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ یہ وہ یوتھ ہے، ہم شہروں کی بات کرتے ہیں، میں گاؤں دیہاتوں کے نوجوانوں کی یوتھ کی بات کرتا ہوں، اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ہمارے گاؤں دیہاتوں کے جو نوجوان ہیں اور جو خواتین ہیں، دونوں کو، ان میں جو ٹیلنٹ ہے، جو ملک کو آگے لے جانے کا جذبہ ہے،
ہمیں ابھی اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. بہت بڑا نادر موقع ہے 8 فروری کو جو ہوا. تھینک یو جی. لیکن چیئرمین صاحب پلیز ڈو ناٹ, آپ بیچ میں وہ کرتے ہیں تو آپ نے کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو کالنگ اٹینشن میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کیا آگے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. کالنگ اٹینشن لے کے آئیں, کوئی موشن لے کے آئیں پلیز. اس سے میں 10 مہینے بعد برداشت نہیں ہو رہا, انہیں کیا ہو گیا یہ. میں انسانیت پہ بات کر رہا ہوں, اس طرح کی بات کرتے ہیں. نہیں, آپ کوئی موشن لے کے آئیں, آپ کوئی ٹولز لے کے آئیں. میں نے بولا آپ کے بیچ میں, میں نے بالکل نہیں بولا, مجھے بات کرنے دیں. سینیٹر فیصل صاحب, ایک بات میں نے ان کے بیچ میں نہیں بولا, ایسی بیچ میں بول رہے ہیں. آخری 1 منٹ پلیز. آپ پلیز میری بات, آخری 1 منٹ میری بات سن لیں. میں آخری بات کر, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سر ایک ہم یہ ڈیفیسٹ, وہ ڈیفیسٹ, ایک سب سے بڑا ڈیفیسٹ جس کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. قیادت اور قوم کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ, یہ سب سے ضروری چیز ہے. اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا 8 فروری کو. انہوں نے کہا ہاں ہم اعتماد کرتے ہیں اس لیڈر پر, اور اگر مینڈیٹ چوری کر کے کوئی حکومت آتی ہے تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا اور پاکستان آگے نہیں جا سکتا. جب آپ مینڈیٹ کا احترام کریں, 17 سیٹوں والے حکومت نہیں کر سکتے ہیں. حکومت اس نے کرنی ہے جس نے 180 سیٹیں لی ہیں, اور تحقیقات ہونی چاہیے. فارم 45 گواہی دے رہا ہے. سر سنیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب ختم ہوگا قیادت اور عوام کے بیچ میں, تب پاکستان آگے جائے گا. یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ لوگ آئیں گے. آپ کا ٹرسٹ فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اوورسیز نہیں اس ملک کو چلا دینا ہے, اتنا انہوں نے بھیجنا ہے. لیکن جو جس کو ووٹ دے رہے ہیں, جس کا مینڈیٹ ہے, اس کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. میں سر آخر میں یہ بات کروں گا کہ جو کچھ بھی ہوا, ایک چیز کو زندہ رکھنے کے لیے آپ اپنی پوری کوشش کریں. زندگی تو ختم ہو جانی ہے ایک دن, سب نے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنی ہے, سب نے چلا جانا ہے. دنیا فانی ہے, اس کے بعد کی زندگی جو ہے باقی رہنی ہے. ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کرتے کیا جا رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. دن تو گزرتے جا رہے ہیں, ختم ٹھک, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے پھر. لیکن کیا ہم آپس میں بیٹھ کے, میں سب ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم ایک بنیادی چیز جس کو قائم رکھنا ہمیں ہماری اولین ذمہ داری ہے, اور وہ ہے انسانیت, اس کے لیے سوچ کریں, اس کے لیے کام کریں. اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس کو بحال کرنے کا یہ بہت بڑا نادر موقع ہے. چیئرمین صاحب مجھے ختم کرنے دے میری بات, مجھے ختم کرنے دے, پھر میں آپ میری بات ختم کرنے دے. تھینک یو جی. سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب, سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب, تھینک یو سر. آپ کی بات ختم ہو گئی, پلیز مائک کھولیں فیصل صاحب کا 1 منٹ کے لیے. جو مائک کھولیے گا, میں آخری بات کر رہا ہوں. بازئی صاحب بس آخری 1 سیکنڈ. نادر موقع ملا ہے 8 تاریخ کو کہ ہم قومی یکجہتی کو بحال کریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور آگے ہم نے بڑھنا ہے. فتح مکہ کی بات کی, عمران خان نے بہت زبردست بات کی ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے, بہت زبردست بات کی ہے. آئیں اس پہ عمل کریں, اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس پہ عمل درآمد کریں. اللہ نے جو حکم دیا, سنیں آخری بات کر رہا ہوں, آخری بات. چیئرمین صاحب پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ, مجھے ختم کرنے دیں میری بات. میں ختم, آپ نے 10 دفعہ آخری بات کر لی ہے. آخری بات میں آپ بار بار بیچ میں آ رہے ہیں نا, تو وہ بات پوری نہیں ہو رہی. جی سینیٹر صاحب, انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. سینیٹر صاحب پلیز دیکھیں, آپ جب بول رہے ہیں, میں بیچ میں نہیں بولا ہوں. سینیٹر صاحب, سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا, وہ آنکھ, وہ ویژنری آنکھ کہ دیکھ سکے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا نہیں دیا. ہر چیز دی ہے, قدرتی وسائل دی ہیں, سارے موسم دیے, دریا, سمندر, پہاڑ. لیکن ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو جی, یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہے, بہت شکریہ. اور اللہ نے ہمیں سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب پلیز تشریف رکھیں. فیصل صاحب تشریف رکھیں, نو تشریف رکھیں پلیز. سینیٹر نصیب اللہ بازئی صاحب پلیز. تھینک یو سر. جی سینیٹر صاحب پلیز تشریف رکھیں, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں. میں نے آپ کو جی سر آخری بات ختم نہیں ہو.
बाज़ई साहब माजरत जी बताएं फैसल साहब आखिरी प्लीज बज़ई साहब क्यों नहीं फैसल साहब बज़ई साहब क्यों नहीं फैसल साहब सर मुझे ये बताएं, मुझे आप आखिरी बात क्यों नहीं कर रहे थे? जी करें प्लीज आखिरी बात करें फैसल साहब प्लीज। अल्लाह ने कुरान पाक में एक चीज, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस आयत के साथ। इसमें मैसेज और एक जगह नहीं है, मिसालें दे के अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में एक चीज बोली है कि जब वो इंसान के बारे में कहते हैं कि वो बीच दरिया के मौजों ने उसे आ घेरा और वो मुसीबत में था, यानी कि डूबने वाला था, उस वक्त उसने अल्लाह को पुकारा। और जब अल्लाह ने उसको खुशकी पे ले गया अल्लाह ताला और उसकी मुसीबत से उसको निकाल लिया, तो वो अल्लाह को भूल गया जैसे कि पहली दफा याद ही नहीं किया था। अल्लाह कहते हैं दर हकीकत इंसान बड़ा नाशुक्रा है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम नाशुक्र क्यों हो चुके हैं। हमें अल्लाह ने जब सब कुछ दिया हुआ है, हम क्यों नहीं सोचते कि हम इतना फायदा उठा सकते हैं इन चीजों से। और मैं फिर कहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी पोटेंशियल हमारी नौजवान आबादी है। हम तरक्की कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं कि अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें और सही तरह से चले। कोई शक नहीं है मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान अगर होगा अल्लाह पर ईमान, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। सिर्फ हमें जरूरत इस अमर की है कि हम इस वक्त इस नादर मौके से भरपूर फायदा उठाएं। चेयरमैन साहब आखिरी बात करूंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ये सारे लोग मुझे बीच में अगर इंटरप्ट करते रहेंगे तो बात नहीं चलेगी। देखें, मैं जब आखिरी बात करें जी चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब ये क्या तरीका है? खत्म करें फैसल साहब प्लीज आप चेयर को मुखातिब हो, आप खत्म करें प्लीज। फैसल साहब प्लीज बात करें परवाह न करें। बड़े अफसोस की बात है जी सेनेटर साहब, आप प्लीज इनको बोलने दें, प्लीज बोलने दें प्लीज। जिस तरह से जी आपकी बारी है। जिस तरह से इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उन्होंने इस कौम को मायूस नहीं किया, इसी तरह इस कौम ने भी 8 फरवरी को इमरान खान को मायूस नहीं किया। ये कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। अक्सर लोग कहते थे कि जैसी कौम वैसे गुनाह। नहीं, अंडर एस्टिमेट मत करें इनको। ये तो वो कौम बन गई है जो माशाल्लाह, ये हमारे पास बहुत बड़ा मौका है चेयरमैन साहब, बहुत बड़ा मौका है, हम इससे फायदा उठाएं और हम लोगों के मैंडेट की कदर करें। जो जिन लोगों ने जिन्हें वोट दिया उनकी उस मैंडेट की कदर करें। दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। यकीन करें पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, हम यकजा रहें, हम ये मुल्क बड़ा आगे जा सकता है और हम इंसाफ का निज़ाम कायम करें, जुल्म का खात्मा करें और हम एक चीज कर दें। जितने बेगुनाह लोग हैं, मैं आखिर में ये रिपीट करूंगा कि जितने बेगुनाह लोग हैं प्लीज उनके साथ फिल फॉर इंसाफ किया जाए। अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले लोग पसंद हैं, अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है। कुरान मजीद में बार बार है इंसाफ कायम करे, यही एक डिमांड है। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।